حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت خود چیئرمین پی ٹی آئی نے دی۔ عثمان ڈار کی طرف سے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت زمان پارک میں ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت دی گئی۔ اکتوبر 2022 میں لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی روکنے کے لیے بھی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جنرل سید عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے کارکنوں کی ذہن سازی کی۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد اور زمان پاک میں جو کچھ ہوا اسی ذہن سازی کا نتیجہ تھا۔ عثمان ڈار نے پی ٹی آئی اور سیاست کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ بہت شکریہ چوہان صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ چوہان صاحب، ایک اور بڑا انکشاف عثمان ڈار کی جانب سے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی سوچی سمجھی ایک منصوبہ بندی اور وہ بھی چیئرمین پی ٹی آئی نے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عثمان ڈار صاحب دیر آئے درست آئے کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج اچھا فیصلہ کیا ہے، اور لیکن جو باتیں بتائی ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہے۔ پچھلے جناب 4 ماہ سے میرے سمیت بہت سے دوست ہیں کہ جو ساری چیزیں بیان کرتے رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی عثمان ڈار صاحب سے اور بہت سی مجھے توقعات ہیں کہ وہ چیزیں بیان کریں گے۔ آج میں نیوز چینل کے ذریعے سے عثمان ڈار صاحب سے 2 یا 3 یہ سوالات پوچھوں گا جو کل یا پرسوں وہ کسی بھی ٹاک شو کے اندر ایک جگہ پہ اس کا جواب دیں کہ 9 مئی کو عمران خان گرفتار ہوئے، 12 مئی کو چیئرمین تحریک انصاف رہا ہوئے، 14 تاریخ کی شام 6:30 بجے پہلی زوم میٹنگ تھی پارٹی کے ترجمانوں کی اور لیڈرشپ کی، جس میں ٹوٹل 12 سے 13 بندے تھے اس وقت۔ اس میں کیا چیئرمین تحریک انصاف نے میٹنگ کا آغاز کرتے ہی یہ کہا کہ جناب کوئی فرد بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرے گا، بیک فٹ پہ کسی نے نہیں جانا، معذرت خانہ لب و لہجہ کسی نے اختیار نہیں کرنا۔ مطلب اس کا یہ کہ آپ نے قطر بھی 9 مئی کی جتنی ریاست دشمن، ملک دشمن، معاشرے کی دشمنی کے اوپر مبنی جو اقدامات ہوئے، جو مار دھاڑ ہوئی، جو قتل و غارت ہوئی، جو غنڈہ گردی ہوئی، جو بدماشی ہوئی، اس کے اوپر آپ نے معذرت خانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرنا۔ یہ آپ عثمان ڈار صاحب وہاں موجود تھے اس میٹنگ میں۔ دوسری چیز، کیا عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ بھائی بس 9 مئی کے واقعات میں جناب بوٹوں والے اور فوج جناب ڈیفینسو ہو گئی ہے اور اب ٹوٹل 7 دن کی گیم رہ گئی ہے، 7 دنوں کے اندر جناب پانسا پلٹ جائے گا؟ یہ والی بات میری عثمان ڈار صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کریں۔ اور تیسری بات، چیئرمین تحریک انصاف نے جو کہا اور جو سب سے الارمنگ تھا، جس کے اوپر پھر میں نے اپنا انگلی اٹھائی کہ مجھے بات کرنے دیں، لیکن انہوں نے مجھے بات نہیں کرنے دی، اس میں انہوں نے کہا تیمور جھگڑا کو اور عاطف خان کو مخاطب کر کے دونوں کو کہا کہ تم دونوں تمام کے پی کے رہنماؤں کو یہ حکم دو کہ آج رات کو سارے ٹویٹ کریں کہ کل سے ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسوں کے باہر مظاہرے شروع کر رہی ہے پی ٹی آئی، اور کل آپ ساروں نے مظاہرے کرنے ہیں پورے کے پی کے ہر ضلع کے ہر محلے میں جہاں جہاں پہ فضل الرحمان صاحب کے مدرسے ہیں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ گلی گلی محلے محلے میں خانہ جنگی۔ تو عثمان ڈار صاحب سے میری یہ سوال ہے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں ان کا بھی آپ آئیں، آپ فرنٹ فٹ پہ آ کے اب آپ نے جھنڈا اٹھا لیا ہے حق اور سچ کا، اور آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے سچ اور حق بات جناب پبلک کو بتانی ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو بتانی ہے۔ میں تو پچھلے 4.5 مہینے سے یہ باتیں بتا رہا ہوں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں عثمان ڈار نے بالکل ٹھیک بتایا ہے، اور یہ ٹوٹلی چیئرمین تحریک انصاف کی ذہن سازی تھی، اور اپنے آپ کو انہوں نے ریڈ لائن قرار دے دیا۔ آپ مجھے بتائیں، میری پوری پاکستانی قوم سے اور پی ٹی آئی کے ورکر اور ووٹر سے ایک سوال ہے، ہم سب مسلمان ہیں، کیا صحابہ اکرام اور اہل بیت میں سے کسی نے جیلیں نہیں کاٹی؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے فقی، کیا انہوں نے عباسی اور اموی خلفاء کی جناب ظلم اور جبر کے اوپر مبنی اور ریاست جبر کے اوپر مبنی جیلیں نہیں کاٹی؟ انہوں نے تو اپنے آپ کو ریڈ لائن نہیں کہا۔ اگر وہ چاہتے اہل بیت سے لے کے صحابہ اکرام سے لے کے جناب یہ جتنے میں نے آپ کو نام گنوائے
جی یہ جو عباسی اور اموی خلیفوں کے دور میں انہوں نے جو جیلیں کاٹی، اگر یہ اعلان کر دیتے نا کہ ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے، ہم ریڈ لائن ہے، مسلمان باہر آ جائیں، تو اس وقت امت مسلمہ اتنی محبت ان سے کرتی تھی کہ ساری کی ساری امت مسلمہ باہر آ جاتی. لیکن وہ قانون کے پابند تھے، انہیں پتا تھا کہ چاہے ظلم اور جبر کے اوپر مبنی ریاست ہمیں گرفتار کر رہی ہے، ہم نے ریاست کی رٹ کو، ایک مسلمان معاشرے کے اندر ریاست کی رٹ کو ہم نے چیلنج نہیں کرنا، ہم نے اپنی پرسنالٹی کو اور اپنے رویے سے لا لیسنس کریٹ نہیں کرنی، فساد فی الارض کریٹ نہیں کرنا. لیکن یہاں پر چیئرمین تحریک انصاف نے تمام کارکنان کا اور عوام کی ذہنوں کی آبیاری کی کہ میں ریڈ لائن ہوں، مجھے کوئی چھو نہیں سکتا، مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. اور اس کی وجہ سے دل شاہ اس دنیا سے چلا گیا. اس کی وجہ سے آپ کے جناب 20 واقعات ہوئے قتل و غارت گری کے، جوڈیشل کمپلیکس سے لے کے لاہور ہائی کورٹ سے لے کے زمان پارک تک جو ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پوری پاکستانی کو سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور پوری پاکستانی قوم کو اب سمجھ بھی آ رہی ہے. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، رہنما استحکام پاکستان پارٹی، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت خود چیئرمین پی ٹی آئی نے دی. عثمان ڈار کی طرف سے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں. نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت زمان پارک میں ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت دی گئی. اکتوبر 2022 میں لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی روکنے کے لیے بھی کیا گیا. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جنرل سید عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے کارکنوں کی ذہن سازی کی. جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد اور زمان پارک میں جو کچھ ہوا اسی ذہن سازی کا نتیجہ تھا. عثمان ڈار نے پی ٹی آئی اور سیاست کو بھی خیر بات کہہ دیا. اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب آپ کے وقت کے لیے. چوہان صاحب، ایک اور بڑا انکشاف عثمان ڈار کی جانب سے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی سوچی سمجھی ایک منصوبہ بندی، اور وہ بھی چیئرمین پی ٹی آئی نے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، عثمان ڈار صاحب دیر آئے درست آئے کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج اچھا فیصلہ کیا ہے. اور لیکن جو باتیں بتائی ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہے. پچھلے جناب 4 ماہ سے میرے سمیت بہت سے دوست ہیں کہ جو ساری چیزیں بیان کرتے رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی عثمان ڈار صاحب سے اور بہت سی مجھے توقعات ہیں کہ وہ چیزیں بیان کریں گے. آج میں نیوز چینل کے ذریعے سے عثمان ڈار صاحب سے 2 یا 3 یہ سوالات پوچھوں گا جو کل یا پرسوں وہ کسی بھی ٹاک شو کے اندر ایک جگہ پہ اس کا جواب دیں کہ 9 مئی کو عمران خان گرفتار ہوئے، 12 مئی کو چیئرمین تحریک انصاف رہا ہوئے، 14 تاریخ کی شام 6:30 بجے پہلی زوم میٹنگ تھی پارٹی کے ترجمانوں کی اور لیڈرشپ کی، جس میں ٹوٹل 12 سے 13 بندے تھے اس وقت. اس میں کیا چیئرمین تحریک انصاف نے میٹنگ کا آغاز کرتے ہی یہ کہا کہ جناب کوئی فرد بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرے گا،